صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باواز صاحب بلند پڑھ لیں الجود جس کو جو بھی والکرم درود پاک یاد وعلی ہے۔ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة و لبیک سلاما اللہ علیک رب یا رسول محمد اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں باواز بلند اس غرض سے پڑھیں کہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے، اور آمین جن کے ماں باپ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو اسی درود پاک کے ورد کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ پڑھیں باواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ اللہم وسلم، صلی علی نحن سیدنا عباد محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ وسلم وَأَزِبْ حُسْنَ قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ واہ واہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بے شک بے شک۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اے ہائے 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 ہائے، کون کون کہتا ہے مالک؟ یہ شرف ہم بریلویوں کو حاصل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہابی دیوبندیوں کو تو للہ اس کی خوشبو تک لگنے والی نہیں۔ اور یہ میں بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس کھلے میدان میں بولنے کا حق ہم خالص اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک پر عمل کرنے والوں کو ہے۔ واہ واہ واہ، انداز دیکھیں، قربان جائیں اپنی امام اہل سنت پر۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ آگے دیکھیں، آسماں خان زمین خان، واہ 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 واہ، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے بس تیرا تیرا۔ واہ واہ، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے حضور میں ہم سب بطفیل سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حاصل ہوتے ہیں، اور اسی انداز میں کہ تیری 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 سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شکل جو میرا غوث ہے اور لا جلا بیٹا تیرا۔ واہ واہ، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ میں ان تمامی لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے دامِ دل میں سخن قدم قلم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اس مقدس بابرکت بافیض مقبول محفل نور میں خدمات انجام دی ہیں، اور جیسا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ بتایا اور آئے میرے پاس ماشاءاللہ کہ زمین کے سلسلے میں جب تذکرہ کیا تو صرف یہی نہیں کہا کہ کر لیں، بلکہ الحمدللہ اس کو صاف ستھرا کروا کر کے، ان کی سعادت مندی ہے اللہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، سبحان اللہ، واہ، ہے نا، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ الحمدللہ میلاد پاک ہے، میلاد پاک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ تیسری بھی وہ موجود قوم موجود ذات ہے جو الحمدللہ رب العالمین اس محفل پاک میں موجود ہے نا۔ تو یہ ان کی سعادت مندی ہے، آپ سب کی سعادت مندی ہے کہ عظیم الشان محفل نور کو انعقاد کیا ہے، اور اس مقدس ماہ رجب المرجب کے بابرکت بافیض مہینے میں الحمدللہ وقر علماء ذوی الاحترام کی جلوہ گری ہے، خوبصورت خطاب
مختصر سے وقت میں جامع خطاب ہوا ماشاءاللہ۔ سلطان العلم نتائے رسول، ہم سب کے آقا داتا مولا ملجا، سروں کے تاج سیدنا غریب نواز سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ واردانہ کی مقدس سیرت پر چند واقعات پیش کیے، لیکن اس سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو خوب ملا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت میں کیسے حاضر ہونا چاہیے، کیسے حاضر رہنا چاہیے۔ میں ان تمامی علماء، حفاظ قراء اور مدحان رسول خدا، مساجد کے ائمہ کرام، مدارس کے مدرسین حضرات جو تشریف رکھتے ہیں، ان کی آمد پر خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ شکریہ خدمت میں ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے مراتب کو بلند فرما دے، علم عمل میں برکت عطا فرما دے۔ الحمدللہ حتی الامکان کوشش کیا کریں اللہ کی گناہوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دل میں ہمہ وقت رکھیں۔ نگاہیں جب اٹھیں گی تو پھر وہ کام نہیں کریں گی جو فطرت میں نگاہوں کے ہوتا ہے شاید۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں۔ زبان کھولیں تو سوچ کر کے کھولیں۔ ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتے تو کسی کی تکلیف دینے کا ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف دیں۔ دیکھا ہے نا بڑے بڑوں کو راہوں میں جب کنکر پتھر ہوتے تھے تو چل رہے ہیں دائیں بائیں، اگر نظر آیا اور راستے میں ہے تو جھک کر کے اس کو اٹھاتے اور پھینکتے نہیں تھے، چونکہ وہ اٹھتا ہے اور پھر زمین پر تیز گرتا ہے۔ تو ہمیں زمین میں جانا ہے تو زمین کا بھی احترام کرنا ہے۔ اٹھائیں پتھر کو اور جا کر کے وہاں پہ رکھتے کنارے، تاکہ راہ میں چلنے والے کو ٹھوکر نہ لگے اور اس پتھر سے کسی کو تکلیف نہ۔ یہ عمل ایسا ہے اللہ کی، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے میں سیکنڈز نہیں لگے، لیکن فائدے بے پناہ، فائدے بے پناہ ہے۔ ہمیشہ پانی پئیں تو علماء فرماتے ہیں نا کھڑے ہو کر کے پئیں، پانی کا مزہ ٹیسٹ لے کر کے پئیں، بیٹھ کر کے پانی پیجئے، سکون سے پیجئے، 3 4 5 گھوٹ میں پیجئے، تھوڑا تھوڑا وقفہ بیچ میں دیجئے۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کبھی مت کریے، چھینٹوں سے بچیے۔ موسٹلی اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ تو بس وضو کر رہے ہیں، آستین بار بار نیچے آ رہی ہے، پھر وہی فولڈ کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، اور وضو کی چھینٹیں جو ہیں، پانی جو ہے وہ پیروں پہ پڑ رہے ہیں، لباس پہ آ رہے ہیں۔ چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں اللہ، چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں اللہ۔ یہ جو محافل ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہمیں سیکھنے کے لیے یہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ محافل جو انعقاد ہوتی ہیں تو یہ بہترین کم وقت میں زیادہ باتیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں بڑوں سے کیسے مخاطب ہونا ہے وہ یہ نہیں دیکھنا ہے کون میری نگاہوں کے سامنے، بڑا ہے تو رسپیکٹ لازم، ادب کرنا، باپ کی شکل میں ہے تو باپ کے اعتبار سے مجھے ادب احترام کرنا، والدہ محترمہ کی حیثیت سے ہے تو ماں کا ادب اور احترام بچا لانا۔ نگاہوں کے سامنے چھوٹا ہے اگر تو شفقت و محبت اور مہربانی کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپس میں ماشاءاللہ نیو جنریشن، آپ دیکھیں نوجوان آج طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، طرح طرح کی۔ صبح سے شام تک کی اگر دیکھیں آپ تو صبح سے لے کر کے شام تک جانے والے افراد جہاں بھی جا رہے ہیں، گھر آتے ہیں تو حتی الامکان یہ ہوتا ہے کسی نے
اگر ادھر ادھر دیکھا پانی نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہو رہی، اور بہرحال وہ آتا ہے جب گھر سے صبح نکلتا ہے، شام میں آتا ہے، تو آپ دیکھیں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں نجس ہو کر کے داخل ہوا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں، لوگ کہتے ہیں گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کم تھا تو زیادہ برکتیں ہوتی تھی، اب رب قدیر نے زیادہ عطا کیا ہے تو وہ خیر و برکت چلی گئی۔ ریزن کیا؟ کبھی احساس کیا؟ بڑے جب کم تھا تو فجر کی اذانیں جب ماشاءاللہ ہوتی تو بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جب رب قدیر نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں زیادہ دیا تو فجر کی نمازیں آپ لوگ قضا کر کے بستروں پہ پڑے رہتے۔ کبھی سوچا کہ ہم کیوں پریشان، کبھی سوچا کہ ہم کیوں اتنی تیزی کے ساتھ بس چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، منزل نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں کہ اگر فجر سے عشاء تک نماز ادا کریں تو کیسا مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ صبح مجھ سے اچھی دنیا میں کسی کی نہیں۔ دوپہر میں آپ دیکھیں ظہر کی نماز ادا کریں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں رب قدیر نے میرے خالی دامن میں اکٹھا کر دی۔ عصر کی نماز کو آپ دیکھیں الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا جو چل رہی ہے روڈ کے اوپر، ان سارے لوگوں کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتا ہوا جب نماز عصر ادا کرتا ہے تو رب قدیر کتنا اپنے حضور سے اس بندے کو نوازتا ہے۔ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیں گے۔ چینجز، میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں آؤں آپ لوگوں سے ملاقات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے اچھے بن کر کے آپ لوگ رہیں۔ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی دوسرا گناہگار، سیاکار، بدکار تو ملنے والا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے اچھے آپ نماز کی انشاءاللہ پابندی رکھیں گے، اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، بری جگہ سے بچیں گے، اپنے ملک سے پیار کریں گے، ہے نا، ہر اعتبار سے۔ جب بھی ملک کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا ملک ہے نا، اسی ملک میں سلطان الدین غریب نواز آرام فرمائے، اسی ملک میں الحمدللہ رب العالمین قطب الاقطاب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی آرام فرمائے، اسی ملک میں الحمدللہ۔ ارے اللہ، جس سمت نگاہ اٹھاؤ ان بزرگان دین کے ہی تو پہروں سے یہ ملک بھارت بچا ہوا ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور ماشاءاللہ یہ بہت سارے لوگ بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری موجودگی کو اپنے حضور میں قبول فرما لے، آمین سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ آمین۔ اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تبدیلی بہت ضروری ہے، اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں، اپنے محلات کی مساجد بجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خوبصورت بڑی اور اچھی مساجد کا تعمیر کرنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے تعمیر کر دیا بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، تعمیر کیا ہے تو الحمدللہ اس کا کام اصل باقی ہے، اس میں پنجگانہ نماز جا کر کے ادا کریں، خود بھی جائیں، اولادوں کو بھی لے جائیں، اولادیں اگر نماز ہیں تو اپنے باپ کو لے جائیں، اپنے بڑوں کو لے کر کے جائیں، ماحول دینی گھر میں ماحول پیدا کریں، گھر میں بچوں کو دین سکھائیں، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں۔ ساری بے حیائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ سال میں ایک دو اجلاس ہو گئے، ہم سب ماشاءاللہ شریک محفل ہو جاتے ہیں، آس پاس میں کہیں ہوتے ہیں محفلیں،
پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ فیض و برکات علماء کرام کی زیارت کر کے حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ. لیکن پریکٹیکل بھی ضروری ہے نا. یہ علماء کرام کی رسپانسبلٹیز نہیں ہے تنہا، یہ ذمہ داریاں نہیں ہے کہ بس یہ تشریف لائیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بس خطاب فرمائے، آپ نے سنا، نعرے لگا دیے، بس اپنا کام ختم. نعرے میں بھی لگاتا ہوں الحمدللہ، اور نعرہ لگانے میں بڑا اسپیشلسٹ ہوں. اب تو دنیا اللہ کا فضل یہ کہنے لگی کہ صرف نعرہ ہی لگاتے ہے نا. یہ تو اللہ کا فضل ہے. کس کے حصے میں محبت رضا آ جائے، سمجھ رہے ہیں نا. الحمدللہ یہ تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں نعرہ لگانے میں ایسا مشہور ہوا کہ لوگوں نے یہی اب فیل کر لیا ہے کہ میں صرف نعرے لگاتا ہوں، ہے نا. الحمدللہ کرم بالائے کرم ہے یہ اعلیٰ حضرت کا، سمجھ رہے ہیں. میری صحت پہ اثر نہیں پڑتا، میں ایکچولی بہت کم بہرحال. تو بس یہ ہے کہ دینی گھروں میں ماحول پیدا کریں، بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں. حتی الامکان بیٹیاں کوشش کریں کہ ہمیں کنیز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس جوتیوں کے صدقے میں اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک جو دائرہ ہے ان کے لیے، کبھی تصور نہ کریں کہ اس دائرے سے، اس کیمپس سے باہر نکلیں. ماں باپ کی خدمت کریں، بھائیوں سے محبت کریں. بھائیوں کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بہنوں سے محبت کریں، بہنوں کا خیال رکھیں. نماز کی پابندی کریں بیٹیاں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں بیٹیاں، میلاد شریف کا اہتمام کریں بیٹیاں گھروں میں اپنے. ہو گیا اللہ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کب تک گناہ کرتے رہیں گے نا. ضروری ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ملوث ہے اللہ دلدل میں، بالکل گناہوں کے پھنسے ہوئے، نکلنا بڑا مشکل ہے. دنیا چند روزہ ہے. موت کا انداز تو ایسا ہے ٹھوکر لگتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. موت کا انداز تو ایسا ہے گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے، چھوٹے سے حادثے میں بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اور بڑے حادثے میں رب کی رحمت دیکھیں، بڑا حادثہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. موت کس بہانے سے کب کس کو آ جائے، تو کم سے کم ہمیں تیاری رکھنی چاہیے. حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم لوگ باوضو رہیں. پھر آپ دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چہرے کو چمک اور دمک دے دے. باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے درمیان بالکل جدا نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے اور اپنا کرم خاص فرمائے. لائے رومال دے دیں میرے سے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے.